بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ عذاب کیا؟ مرتے ہی عذاب شروع ہو جانا ہے۔ قرآن حکیم کی کتنی آیات گواہ ہے کہ موت کے غرغرے کے وقت ہی عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پورا لیکچر دیا ہے اس کے اوپر، عذاب قبر کے اوپر، مسئلہ نمبر 117A اور 17B، جس میں نے 10 آیات قرآن حکیم سے اور 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے بیان کی ہیں کہ عذاب دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، موت کے غرغرے کے وقت پھینٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں کم از کم 10 آیات اس ٹاپک پہ موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم۔ ایک تو بڑی قیامت آنی ہے نا، ایک یہ قیامت جو عذاب کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو جانا ہے، بلکہ نزا کے عالم میں شروع ہو جانا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں وہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، سورہ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو جو آگے کو نصیحت بھی ہو جائے۔ صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہ ہو، نصیحت ہو جائے، یہ نہیں توبہ کر کے ہٹیں اور پھر وہی جرم شروع کر دیا۔ قرآن تو اس کو توبہ ہی نہیں مانتا۔ توبہ تو یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر شرمندگی، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پکا عہد کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل ہدایت کی دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت نصیب فرما۔ یہ ہے توبہ، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ اگر نصیحت نہ ہوئی تو وہ توبہ کیسی ہے؟ وہ تو انسان اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گمان میں دھوکہ دیا چاہتا ہے، لیکن اللہ ہی ایسے شخص کو غافل کر کے مارے گا۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ توبہ کا سمبل کیا ہوگا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ، اور اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی کیا چیز؟ یہ قرآن۔ اس قرآن کی پیروی کرنا اصل میں توبہ پر استقامت کی اور صحیح توبہ کی دلیل ہے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ تھمکے، موت کا، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ، ہوش بھی نہ رہے کہ ہوا کہ میرے نال۔ میں وہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا شوق ہے، نیشنل جغرافک چینل کے اوپر ایئر کریش انویسٹیگیشنز لگتی ہیں، تو ان میں سے ایک کوئی خاتون تھی، ان کا انٹرویو بعد میں لیا گیا، وہ 350 مسافروں میں سے ایک خاتون بچی تھی ایئر کریش میں، 350 میں سے۔ وہ بھی جہاں پہ وہ پر اور فیوزلاج کا وہ جوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ذرا جگہ مضبوط ہوتی ہے ایئر کریش میں، اگر کوئی بچت ہونے والی ہو تو اس جگہ پہ بیٹھے۔ اس کی بھی خیر ہڈی پسلی ٹوٹ گئی، الٹیمیٹلی ریکور کر گئی۔ اس کا جب انٹرویو لیا گیا کہ جی جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جہاز کے کیپٹن کی طرف سے کہ اب یہ جہاز بچنے والا نہیں ہے، تو اس وقت آپ پہ کیفیت کیا طاری ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میرے پہ صرف ایک کیفیت طاری ہوئی کہ کیا میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مر جانا تھا؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، میری تو دادی بھی ابھی زندہ ہے کہ میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مجھے موت آ جانی۔ یہ تھا وہ ایک لمحہ، یہ سمجھے کہ ایک جو بندہ موت کے منہ سے نکل کے آیا نا، اس کی یہ آپ بیتی ہے۔ 350 مسافروں میں سے ایک بچنے والی، اس نے کہا میں نے یہی چیز سوچی کہ اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہی ہوتا ہے، یہ تو ہر انسان کی ہی سوچ ہوتی ہے۔ ابھی یہ آپ اسلام آباد سے کراچی کی طرف کبھی سفر کریں نا ہوائی جہاز کا، تو بعض اوقات بیچ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں نا، جہاز جو ہے نا اس طرح اوپر نیچے ہوتا ہے، تو بڑے بڑے میرے جیسے بھی جو
اللہ تعالیٰ سے دور لوگ ہیں نا وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ بچا لی, ہوں اپنی مرضی زندگی کٹا گے. اس ٹائم کہہ دو نا استغفار استغفار. یہ آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, ایئر کریش ہوتے ہوتے بچا ہے کبھی یہ لینڈنگ کے دوران, اور لوگ استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کریش میں جتنی بے پردہ عورتیں بچی ہیں وہ تو کم از کم پردہ شروع کر دیں. اس کریش میں سے جو جسٹ بچے ہیں, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بے نمازی لوگ, وہ نمازیں شروع کر دیں, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اب مجھے وہ آیت سمجھ آتی ہے جو قرآن حکیم میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں نا, یہ پھر وہی کام کریں گے. یہ دنیا میں دوبارہ آئے ہوئے لوگ ہیں نا. اچھا یہ آیت کبھی مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو جائے گا جب آخرت میں اتنا بڑا عذاب کسی نے دیکھ لیا, اب وہ دنیا میں دوبارہ آئے پھر وہی جناب کام کرنا شروع کر دے, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب یہ حالت دیکھتے ہیں نا کہ لوگ موت کے منہ سے نکلتے ہیں, پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ میں اسلام آباد میں پشاور موڑ سے ایک ٹیکسی لی, تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے بتانے لگا کہ میں تو جی موت کے منہ سے واپس آیا ہوں, میں نے یہ روڈ سے ہٹا کے ٹیکسی کھڑی کی ہوئی تھی, تو اچانک پیچھے سے ایک بہت بڑا ڈیمپر, یہ موت کے گولے ہیں بڑے بڑے, یہ جو ڈیمپر ہے نا ہمارے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں بغیر بریکوں کے, کسی وقت کسی گاڑی پہ چڑھ سکتے ہیں, ان سے بچ کے انسان کے, ویسے تو موت اللہ کے اختیار میں, لیکن اپنی طرف سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ ڈیمپر آ کے میرے اوپر چڑھا, بالکل پس گئی میری ٹیکسی, اور لوگوں نے تو گمان کیا کہ یہ بندہ بچا نہیں ہوگا. بہرحال ہڈی پسلی میری ٹوٹ گئی. شفا انٹرنیشنل میں تقریباً 1 سال تک کہتا ہے جی میں علاج کرواتا رہا, ملینز آف روپیز لگ گئے. الٹیمیٹلی میں الحمدللہ موت کے منہ سے واپس آ گیا. اللہ نے منو نوی زندگی دیتی ہے جی. منو تے آگے رشتہ دار بھی مل گئے سن کہ پائی انہیں نیچے بچنا, انہیں وینٹیلیٹر تے چڑھ گیا. وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ کدھر بچتا ہے؟ اچھا جی, میں نے کہا جی اس کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آ گئی ہوگی. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا جی کدے ٹائم مل جاتا جمعہ دی نماز پڑھ لی تھی. میں نے کہا صدق اللہ العظیم, اللہ نے سچ فرمایا کہ اگر یہ لوگ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جو یہ پہلے کرتے تھے. یہ دنیا میں واپس ہی آیا نا جی بندہ, پھر وہی کام. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک موت تم پر آ جائے اور تمہیں ہوش بھی نہ رہے. ان تقولوا نفس یا حسرتا, یا کوئی جان پھر موت کے وقت جب موت سامنے دیکھے تو اس وقت کہنا شروع کر دے ہائے افسوس, ما فرطت فی جنب اللہ, اس سستی کے معاملے میں, اس کوتاہی میں جو میں نے اللہ کے حق میں کی. وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں ہی تھا. یہاں بھی لوگ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے. کوئی جوان آدمی داڑھی رکھ لے انہوں کہتے ہیں تکو جی نے جوانی جی روگ لا لیا. اندازہ کریں آپ, کوئی جوان عورت نقاب کرنا شروع کر دے تو اس کی سہیلیاں اس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھو جی اس نے جوانی میں ہی روگ لگا لیا. یعنی دین پہ چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں جو سستی کی, میں تو مذاق ہی اڑانے والوں میں رہا. او تقولو, یا پھر یہ کہنا شروع کر دے لو ان اللہ ہدانی, کاش دنیا میں اللہ نے ہی اگر مجھے ہدایت دے دی ہوتی, لکنت من المتقین, میں بڑا پرہیزگار ہوتا. یہ وہی بات جو لوگ کرتے ہیں. اور جی دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق, آج تک کسی نے کہا جی دعا کرو جناب میں ہوں کھانا کھان چلا اللہ تعالیٰ توفیق دے میں روٹی منہ پا ہی لواں؟ نہیں. یا کوئی بندہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہا اور کہ جی دعا کرو میں صحیح سلامت کر رہا ہوں, حالانکہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. پیشاب کا نکل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. رک جائے تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کا پیشاب نہیں جاری کر سکتی, لیکن کوئی شخص نہیں کہتا کہ جی دعا کرو جی